الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی ہے ہدی للناس، کہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی کچھ تفسیر آپ نے کل سماعت فرما لی تھی۔ دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وبینات من الہدی، اور یہ قرآن پاک اس میں ہدایت کی، سیدھے راستے کی، اور سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے واضح بڑی روشن دلیلیں بھی ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ مطلب ایک تو قرآن پاک سراپہ ہدایت ہے، اور ایک صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے واضح دلیلیں بھی نازل فرمائی ہیں جی۔ قرآن پاک میں واضح دلیلیں بھی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جو آیات ہیں تو ان میں کچھ آیات وہ ہیں جس میں سابقہ قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دے کر باتیں سمجھائی ہیں، امثال جس کو کہتے ہیں مثالیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک میں کچھ آیات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرمائیں جس کو ہم دلیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ دلیل۔ تو دلیلیں بھی واضح ہیں جی۔ قرآن پاک میں ہدایت کو پانے کی، ہدایت کو سمجھنے کی، سیدھے راستے کو سمجھنے کی واضح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دلائل بھی نازل فرمائے ہیں، جو کھلی نشانیاں اور کھلے دلائل موجود ہیں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی والفرقان، کہ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ قرآن پاک کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں یہود و نصارہ کے پاس، تو ان کے ذریعے وہ اپنے دین اور مذہب کے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، لیکن اس کے ذریعے حق اور باطل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جو کتابیں تھیں اس میں اپنی مرضی کی کچھ جو نا اضافے کر دیے، اور کچھ انہوں نے احکامات چھپا لیے، کچھ آیات کو نکال دیا۔ اس وجہ سے حق و باطل میں فرق نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس جو کلام ہے، قرآن پاک ہے جو اللہ کی آخری کتاب ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ اب کوشش کرنے والے کوشش کریں گے، یہ نہیں کہ کوشش نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کوشش کرنے والے کوشش کریں گے کہ قرآن پاک میں بھی وہ تحریف کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آگے اس تحریف کو چلنے نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے قرآن پاک کے جو حافظ اور قاری ہیں، علماء دین ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو جو ہے نا وہ واضح فرمایا ہے، واضح کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، جتنا ہم قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں گے، قرآن پاک کے علوم کو حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے سامنے حق واضح ہوتا جائے گا۔ دیکھو نا، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے معلوم ہوا سیدھا راستہ ملنا بہت ضروری ہے، سیدھا راستہ ملنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے، یہ قرآن پاک کی تیسری صفت ہے۔ اس کے ساتھ دو باتیں آج کے درس میں اور بھی سماعت فرما دیں کہ جو اہل قرآن ہے، اہل قرآن ایک فرقہ ہے، اور انہوں نے اپنا نام بھی انہوں نے اہل قرآن رکھا ہے، اور یہ ایک بناوٹی نام ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا بناوٹی نام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جناب، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اہل قرآن کا لفظ آیا ہے جی، اہل قرآن کا لفظ آیا ہے، تو ہم اہل قرآن ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم کیسے اہل قرآن؟ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو اہل قرآن کا مطلب ہے صرف قرآن والے، حالانکہ حدیث میں اہل قرآن ان کو کہا گیا تھا کہ جن کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ جو بندہ دھوبی ہوتا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں جس کا یہ پیشہ ہوتا ہے کپڑے دھونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو نا یار، اسے دھوبی کہتے ہیں۔ تو کیا ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں، مائیں، بیویاں کپڑے نہیں دھوتی ہیں نا، لیکن کیا انہیں کوئی دھوبی کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے ان کا پیشہ نہیں ہے۔ کپڑے اگرچہ وہ دھوتی ہیں، لیکن ان کا
پیشہ نہیں ہے. جن کا پیشہ ہوتا ہے اسی نام سے وہ منسوب ہو جاتا ہے. درزی کسے کہتے ہیں جی؟ جس کا پیشہ ہوتا ہے کپڑے سینا. تو کیا ہمارے گھروں میں بچیاں، ہماری بیویاں، مائیں بہنیں وہ نہیں کپڑے سی لیتی ہیں؟ جب ضرورت پڑتی ہے ٹانگا لگا لیتی ہیں، سی لیتی ہیں. تو کیا ہم انہیں درزی کہتے ہیں یا درزن کہتے ہیں؟ اس لیے ان کا پیشہ نہیں ہے. جن کا پیشہ ہوتا ہے تو وہ نام انہیں کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ بولو نا یار، منسوب ہو جاتا ہے. اہل قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کو فرمایا اے اہل قرآن وطر پڑھا کرو، اے قرآن والو وطر پڑھا کرو. تو یہ ان کو کہا گیا کہ جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے مضبوط، اور جو زیادہ اپنا وقت قرآن پاک کے ساتھ گزارتے ہیں، جن کا مشغلہ ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا. اتنی بات سمجھ آئی آپ کو؟ تو اہل قرآن پتہ ہے اس طرح کی جو آیات ہے نا، یہ آپ توجہ سے بات سنیں گے، یہ جو اس طرح کی آیات ہوتی ہیں نا وہ پیش کر کے تو اہل قرآن کہتے ہیں دیکھو قرآن ہدایت ہے اور قرآن پاک حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، لہٰذا ہمیں پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حدیث کی کتابت تو 600 سال بعد لکھی گئی ہے، اجمیوں کی سازش تھی. تو وہ اس طرح کی آیات پیش کر کے دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے میں نے تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں. بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی اہل قرآن ملے تو ایک سوال تو آپ یاد کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے سوال کریں، وہ بھاگ جائے گا لیکن آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا. سوال آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھئی ایک قرآن کی آیت آپ پیش کریں جس کا ترجمہ یہ ہو کہ جو بندہ حدیث کا منکر ہو اسے اہل قرآن کہتے ہیں. میں ابھی اہل قرآن ہو جاؤں. وہ نہیں سمجھ آئی؟ ہے منکر حدیث کا اور نام کیا رکھ لیا؟ اہل قرآن. یہ بالکل ایسی مثال ہے نا کہ ایک کتاب میں واقعہ لکھا نا کہ ایک بندہ اس کا نام تھا نعیم، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. کسی بندے نے پوچھا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو وہ کہنے لگا جی قرآن میں میرا ذکر آیا ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتا ہے قرآن میں تیسرے پارے میں سورہ تکاثر ہے، اس میں اللہ نہیں فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہتا ہے نہیں میں ہی ہوں، میرے بارے میں اللہ پوچھیں گے کہ مجھ پر ایمان لائے تھے کہ نہیں سمجھ آئی؟ حالانکہ وہاں نعیم سے مراد نعیم نام کا آدمی نہیں ہے، بلکہ وہاں مراد نعیم سے نعمتیں ہیں کہ اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ نعمتیں کھا کے شکر ادا کیا تھا یا نہ شکری کی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سوال آپ کو یاد ہو گیا کہ نہیں؟ جو آپ میں سے سوئے ہوئے ہیں ان کو نہیں یاد ہوا، جو بیدار ہیں انہیں یاد ہو گیا کہ بھی ایک حدیث پیش کرو کہ جس میں ایک قرآن پاک کی آیت پیش کرو جس میں منکر حدیث کو اہل قرآن کہا گیا. تو ابھی ہم تمہارا مذہب اختیار کر لیں. اچھا بات سمجھ لیں. اب ادھر دیکھیں نا ذرا بات سمجھیں. کہتے ہیں جب یار قرآن ہے، قرآن حق باطل میں فرق کرنے والا ہے، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات کیا ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو انہیں کہیں یار بات پہلی تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن پر ایمان لائے تو صرف چند آیتوں پر ایمان لانا ہے یا ساری آیتوں پر ایمان لانا ہے؟ وہ نہیں بولتے آپ بھائی. آپ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، تو کیا قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ چند آیتوں پر ایمان لانا ہے یا ساری آیتوں پر ایمان لانا ہے؟ تو عقل کے اندھو وہ درجنوں آیات کہاں کرو گے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیتے ہیں، اتباع کا حکم دیتے ہیں. پھر کسی چیز میں نہیں مطلقاً، جب مطلق کوئی چیز بیان ہوتی ہے پھر وہ عام ہی رہتی ہے. تو اللہ نے یہ کیوں نے قرآن میں فرمایا صرف میری بات ماننا، نبی کی بات نہ ماننا، بلکہ کتنی ایسی آیتیں ہیں. بلکہ ایک آیت میں تو یہاں تک فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا. تم صرف قرآن کہتے ہو، یا اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بولتے نہیں آپ. اور ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں تو تین کا ذکر آ گیا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اندر کاموں کے والی ہیں، ماہر ہیں، دین کے اسپیشلسٹ ہیں، ماہرین علماء ان کی بھی پیروی کرو. یہاں تو تین کا ذکر آ گیا. وہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ میں نے صرف 2 آیتیں پیش کی ہیں، ویسے درجنوں ایسی آیتیں قرآن میں موجود ہیں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو قرآن ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ تو فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ کا کام ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. لوگوں کے سامنے تم کہتے ہو قرآن کافی ہے. قرآن کی بیان کی ذمہ داری اللہ نے نبی کی لگائی ہے. تو نبی کی جو بات ہوتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسے حدیث کہتے ہیں. اب جب تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو اب ان ساری آیتوں کو کہاں رکھو گے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بولو نا یار. اس لیے کہتے ہیں جو منکرین حدیث ہیں اصل میں وہ منکرین قرآن ہیں.
اصل میں وہ قرآن کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دین کے خلاف بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن انہوں نے واضح طور پر اگر قرآن کا انکار کر دیتے تو لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہیں جی، یہ بڑے غلط عقائد والے ہیں، لیکن انہوں نے براہ راست پر قرآن کا انکار نہیں کیا، انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو اب دیکھو نا، جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے عرض کیا سیدنا علی رضی اللہ کے سامنے کہ میں ان کے سامنے قرآن پیش کروں گا۔ آپ نے پوچھا نا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جب ان سے مناظرہ کرو گے تو کیا کرو گے؟ کہا میں قرآن پیش کروں گا، اور میں ان کے سامنے قرآن پیش نہ کروں، اس لیے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان میں سے ہر آیت کا دو مطلب بن سکتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ ذو معنی آیات ہیں، ایک آیت تم پڑھو گے اس کے دو مطلب بن سکتے ہیں، تو وہ اپنا مطلب لے لیں گے، لہٰذا تم ان کے سامنے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرنا، اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے قرآن کا معنی متعین کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یار قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے، لیکن نماز کی رکعتیں ہیں، نماز کا طریقہ ہے قرآن میں، آپ پورا قرآن پڑھ لیں کہیں بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک میں آپ پڑھیں تو قرآن پاک میں حج کا ذکر آیا ہے، اور قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، جہاد کا، تبلیغ کا، لیکن اس کی ساری تفصیلات تو قرآن میں نہیں ہیں، تو ساری تفصیلات کس نے بیان کی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا اس طرح کی آیات پیش کر کے وہ جو اپنا مسلک بیان کرتے ہیں، تو اگر یہ دو تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر وہ کوئی بندہ آپ کو مغالطہ نہیں دے سکے۔ اور آخری بات عرض کروں، اس دور میں یہ فتنہ بڑے عروج پر ہے، لیکن ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب کوئی بیماری آ جاتی ہے، جب بیماری ہم کہتے ہیں یہ بیماری دور ہے، تو جب بیماری آ جاتی ہے نا پھر ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، تو ہمیں پہلے تیار رہنا چاہیے جی۔ تو اس طرح کے دروس اور محفلوں میں ہمیں بیٹھ کے علماء کی باتیں سننی چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی بے ایمان اس سے بات ہوتی ہے تو بندہ دلیل کے ساتھ اس کو جواب دے سکے، دلیل کے ساتھ اس کو جواب دے سکے۔ تو یہ دو تین باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل